السلام علیکم بچوں، میرے ہاتھ میں یہ 10ویں جماعت کی اردو کمار بھارتی کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جتنے بھی اسباق ہیں میں کوشش کروں گی کہ اس کا خلاصہ آپ لوگوں کو بتا دوں، تاکہ اس بار آپ لوگوں کا جو بورڈ ایگزام ہونے والا ہے اس میں آپ لوگوں کو مشکلات کا یا پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو بچوں، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ بچوں، پہلی بات میں یہ بتایا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسلام پوری طرح پھیلا نہیں تھا۔ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے صحابہ کرام ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ تو جس طرح دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں انہیں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت اہمیت حاصل ہے، اسی طرح فضیلت حاصل ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے انہیں بھی ویسی ہی عظمت و رفعت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا بتایا؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے نہ پا سکو تو میرے صحابہ کی تقلید کرنا۔ جس طرح سے وہ میری باتوں کو انجام دے رہے ہیں، میری کہی گئی باتوں کو انجام دے رہے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کی تقلید کرنا۔ تو حضرت سلمان فارسی کا شمار بھی ایسے ہی صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا ہے۔ تو بچوں، یہاں پر اب بتایا ہے کہ حضرت اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حق کی راہ پر چلتے ہیں، چاہے ان کے راستے میں پہاڑ آ جائیں، دریا آ جائیں، صحرا آ جائیں، تمام مشکلات کو پار کرتے ہوئے وہ ہمیشہ دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اپنے آرام کی اپنے آرام کی فکر نہ کرتے ہوئے، اپنی سہولت کا دھیان نہ رکھتے ہوئے وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کی تبلیغ کریں اور اشاعت کریں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ حق کو پانے کے لیے انہوں نے آخری دم تک لڑائی لڑی اور جتنی بھی مشکلات ان کی راہ میں آئی ہیں ان کو بخوشی انہوں نے پار کیا ہے اور عبور کیا ہے۔ بہت ساری کتابیں ان کی سیرت پر لکھی جا چکی ہیں، تو ہماری کتاب میں بھی یہ پہلا سبق دیا ہوا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ بچوں، شروع کرتے ہیں کہ حضرت سلمان کے والد کا نام یوزا خشان بن مرسلان تھا۔ یہ اصفہان کے ایک گاؤں جیان میں رہتے تھے۔ اور بچوں، حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بتایا کہ یہ مجوسی تھے، ان کے والد مجوسی زمیندار تھے۔ ٹھیک ہے، کچھ دن اصفہان کے جیان علاقے میں رہنے کے بعد انہوں نے وہاں سے ترک وطن کر کے ہرمز ایک جگہ ہے وہاں پر انہوں نے مستقل سکونت اختیار کی، اور یہیں پر حضرت سلمان کی پیدائش ہوئی، اور حضرت سلمان کا پہلا نام ماہویہ تھا۔ بچپن سے ہی یہ بہت زیادہ ذہین اور فطین تھے۔ جس طرح سے ہر بچہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، نور نظر ہوتا ہے، اسی طرح حضرت سلمان فارسی کے والد بھی ان کی بہت زیادہ فکر کیا کرتے تھے، انہیں بہت زیادہ محبوب تھے۔ بچپن سے ہی ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کے والد نے بہت محنت کی تھی، کوششیں کی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی بچپن سے ہی اتنے ذہین تھے کہ بہت کم عمری میں ہی انہوں نے مجوسیت کی تعلیم حاصل کر لی، اور مکمل تعلیم حاصل کر لی، اتنا کہ کم عمری میں ہی انہیں زرتشت کا داروغہ بنا دیا گیا۔ زرتشت مطلب بچوں جہاں پر آگ جلا کر اس کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو حضرت سلمان کو جن کا پہلا نام ماہویہ تھا، جو مجوسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کو وہاں کا داروغہ بنا دیا گیا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی کا دل ہمیشہ بے چین رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتے کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ایسی چیز ہے جو مجھ سے مس ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے دل کو کسی طرح سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، تو مجھے اس سکون کی تلاش کرنی ہے۔ میرے دل کو کسی طرح چین آ جائے، مجھے ایسا کچھ کام کرنا ہے۔ تو انہی حالات میں ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ کسی کام سے آپ کھیت پر چلے جاؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی کھیت پر جانے کے لیے گھر سے نکلے، تو راستے میں ہی ایک گرجا گھر پڑتا ہے۔ تو حضرت سلمان کی طبیعت تو ویسے ہی بے چین رہا کرتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، کھیت پر جانے کے بجائے گرجا گھر میں چلے گئے، اور پورا دن وہ گرجا گھر میں بیٹھے، وہاں کے لوگوں کی عبادت انہوں نے دیکھی، کس طرح سے وہ عبادت کرتے ہیں، کیسے ریاضت کرتے ہیں، کیسے ان کے تمام معاملات، وہ عیسائی کا جو گرجا گھر ہوتا ہے وہاں پر تمام معاملات طے پاتے ہیں۔ پورا دن وہ وہاں پر رہے، اور پھر شام کے وقت جب وہ اپنے گھر پر آئے تو انہوں نے اپنے والد سے سارا ماجرا بیان کیا کہ میں گرجا گھر گیا تھا، وہاں پر میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا، ہر کام جو بھی انہوں نے وہاں پر مشاہدہ کیا تھا وہ سارے اپنے والد سے انہوں نے بیان کر دیا۔ تو اب والد کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میرا بیٹا کہیں عیسائی مذہب نہ اختیار کر لے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت سلمان فارسی کو تنبیہ کی، اور اس کے بعد بہت برہم ہوئے، بہت غصہ ہوئے ان پر، اور انہیں لگا کہ
کہیں میرا بیٹا دوسرا مذہب نہ اختیار کر لے، تو انہوں نے سلمان فارسی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، مطلب گھر سے اب یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے۔ مگر پھر بھی کچھ دنوں کے بعد سلمان فارسی جو تھے وہ بیڑیاں توڑا کر باہر کی طرف نکل گئے، اور پھر وہ وہاں سے آزاد ہو کر ایک عیسائی قافلے میں شامل ہو گئے، اور عیسائی قافلہ جا رہا تھا ملک شام، تو ان کے ساتھ وہ ملک شام چلے گئے۔ پھر وہاں پر وہ مختلف گرجا گھروں میں وہاں پر رہے، عیسائی جو راہب ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے صحبت اختیار کی، پھر بھی ان کے دن کو سکون نہیں آیا، اطمینان نہیں میسر آیا، تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک راہب کا جب انتقال ہو جاتا تھا تو وہ فوراً دوسرے راہب کے پاس چلے جاتے تھے تاکہ کہیں نہ کہیں ان کو سکون میسر آ جائے، مگر پھر بھی اسی طرح وہ راہب تبدیل کرتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اصفہان سے لے کر شام، نینوا اور اموریہ تک کا سینکڑوں میل کا سفر بس اسی طرح قافلہ در قافلہ رواں دواں رہے وہ، اور پھر اس کے بعد اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے کئی مصیبتیں، کئی پریشانیاں انہوں نے برداشت بھی کی۔ بالآخر اموریہ میں ہی ایک راہب نے انہوں نے بتایا کہ ان قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ تمام لوگوں کو جو ہے حق کی طرف بلائے گا، اور وہ کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور انہوں نے یہ بھی بتایا، راہب نے یہ بھی بتایا کہ اس کے جو صحابہ ہوں گے، اس کے جو ماننے والے ہوں گے، پروانے کی طرح اس کے ارد گرد موجود ہوں گے، مطلب کبھی بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور حضرت سلمان فارسی سے کہتے ہیں کہ اگر تم اسے دیکھ لو گے تو ظاہری نشانیاں ہی ایسی ہیں کہ آپ اسے دیکھ کر ہی پہچان جاؤ گے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اچھا مجھے وہ نشانی بتا دو۔ تو راہب کہتے ہیں کہ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، صدقہ قبول کرے گا لیکن صدقے کا مال کھائے گا نہیں، دوسرا ہدیہ قبول کرے گا، تحفہ قبول کرے گا، اور تیسرا اس کے دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی ایک مہر ہوگی، مہر ہوگی، یہ تین نشانیاں راہب نے بتائی۔ تو اب حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ کسی طرح سوچتے ہیں کہ میں کھجوروں والی جو زمین ہے وہاں پر میں کسی طرح پہنچ جاؤں۔ پھر مطلب کئی لوگوں سے انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کھجوروں والی زمین کہاں پر ہے، تو یہ پتہ چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی ہے جس کا نام مدینہ ہے۔ تو اب حضرت سلمان فارسی یہ سوچتے ہیں کہ میں کسی طرح مدینہ چلا جاؤں۔ اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آ کر ٹھہرتا ہے، تو حضرت سلمان فارسی کیا کرتے ہیں، اپنا تمام مال و اسباب انہی لوگوں کے پاس چھوڑ کر اس قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو وادی قرا پہنچتے ہی جو قافلے والے ہوتے ہیں وہ حضرت سلمان فارسی کو کسی دوسرے یہودی کے ہاتھ میں فروخت کر دیتے ہیں، پھر وہ یہودی کسی دوسرے یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، تو اس طرح سے ایک یہودی سے دوسری یہودی کے پاس یہ اسی طرح جاتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے ہوتا کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی بہت زیادہ تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں کہ کسی طرح میں وہ کھجوروں والی سرزمین تک پہنچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ اور مطلب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے ہمیشہ بے چین رہا کرتے تھے کہ میں کسی طرح ان کا ایک مرتبہ دیدار کروں۔ پھر ایک دن ایک یہودی جو ان کے آقا ہے وہ باغ میں آتے ہیں اور کسی سے ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہے نا قبا میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس باغ میں وہ ایک پیڑ پر چڑھ کر کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں حضرت سلمان فارسی، تو اپنے مالک کی یہ بات سن لیتے ہیں کہ قبا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں، اپنا نبی مان رہے ہیں، اور ہمیشہ اس کے ارد گرد جمع رہتے ہیں۔ اور مطلب جب یہ سنا انہوں نے تو فوراً مطلب ایک دم تھر تھر کانپنے لگے کہ کہیں وہی وقت تو نہیں آ پہنچا ہے کہ جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کسی طرح کوشش کر کے وہ نیچے اترتے ہیں، اور نیچے اتر کر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایک روز موقع ملتا ہے اور پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کچھ کھجوریں لے کر جاتے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں یہ کھجور لے کر آیا ہوں، اور یہ ہے یہ صدقہ ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا، اس میں سے ایک بھی کھجور انہیں نے چکھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھی نہیں، ساری کے ساری کھجوریں جو ہیں وہ صحابہ کو کھلا دی۔ تو اب راہب کی یہ جو پہلی بات تھی وہ تو سچ ہو گئی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے کچھ روز کے بعد پھر جو حضرت سلمان فارسی تھے وہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں پیش کی اور کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی لے لیا اور اس میں سے کچھ کھجوریں کھائیں اور باقی صحابہ میں تقسیم کر دیں۔ تو اب راہب کی یہ دوسری بات بھی سچ ہو گئی
کہ ہدیہ قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب حضرت سلمان فارسی کو تھوڑا تھوڑا اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ جس حق کی تلاش میں میں تھا، جس نبی کی تلاش میں میں تھا، جنہیں دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، ایسے نبی کا اب مجھے دیدار ہو رہا ہے. تو ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تیسری نشانی تھی تو اسے دیکھنے کے لیے جو سلمان فارسی ایک دم بے چین ہو جاتے ہیں کہ 2 نشانیاں تو مکمل ہو گئیں، تیسری نشانی بھی مکمل ہونی چاہیے، ایسا ان کے دل میں خیال بار بار آ رہا تھا. تو ایک دم بے چین ہو گئے اور ایک روز موقع پا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شامل ہو گئے. تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف ان کو جگہ ملی اور وہ وہیں بیٹھ گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور حضرت سلمان فارسی ان کے پیچھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ گئے. تو اس وقت ہوا کیا کہ ہوا کے ہلکے سے جھٹکے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا تھوڑا سا سرک گیا اور حضرت سلمان فارسی نے پھر دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے. تو مہر نبوت کو دیکھ کر ہی وہ بس ایک دم ان کو یقین آ گیا کہ یہی وہ فرد ہیں جن سے مجھے ملنا تھا. ٹھیک ہے. تو وہیں پر میرے مہر نبوت کا نہ صرف انہوں نے دیدار کیا بلکہ کافی دیر تک اسے چومتے رہے. پھر اسی محفل میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت رکھ کر بیعت کر لیا انہوں نے اور مسلمان ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت سلمان فارسی کا جو حق کی تلاش کا جو سفر تھا اسے تھوڑا سا پڑاؤ مل گیا. ٹھیک ہے. پڑاؤ اس لیے ملا کیونکہ ابھی انہیں بہت زیادہ کام کرنا تھا دین کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے، لیکن انہیں ایک زمین مل گئی تھی کہ اب مجھے یہیں رہ کر کچھ کرنا ہے، یہیں رہ کر مجھے دین کی عبادت کرنی ہے. پھر اس کے بعد حضرت سلمان اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے. تو سب ان کی عزت کرتے تھے اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو دردہ. تو ابو دردہ اور حضرت سلمان فارسی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ مواخا قائم کر دیا تھا. بچوں، مواخا کا مطلب ہوتا ہے بھائی کا رشتہ، بھائی کا رشتہ. تو حضرت ابو دردہ اور حضرت سلمان فارسی میں بھائی کا رشتہ قائم کر دیا تھا اور اخوت اور محبت کا یہ رشتہ دونوں کے ساتھ آخر دم تک رہا. پھر ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت سلمان فارسی یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ جو ہیں وہ تو ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں. ٹھیک ہے. گھر والوں کی طرف ان کی توجہ تھوڑی کم ہے. تو ابو دردہ سے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے. تو دوسرے دن حضرت ابو دردہ یہ بات سن کر خاموش ہو جاتے ہیں. پھر دوسرے دن دونوں حضرات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ پورا واقعہ ان سے بیان کرتے ہیں. تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو دردہ سے کہتے ہیں کہ سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے. مطلب حضرت سلمان کو دین کی سمجھ تم سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کئی ایسے مجلسیں ہوئیں. تو کچھ مجلسوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کے سر پر ایسے ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا. مطلب اشارہ حضرت سلمان فارسی کی طرف ہی تھا. پھر اور کسی مجلس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے لیے کہا کہ جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں لیکن جنت سلمان کی مشتاق ہے. تو اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے لیے بہت سے عمدہ کلمات کہے ہیں. تو بچوں اب آگے کے سبق میں بتایا کہ جب تک حضرت سلمان فارسی یہودیوں کے غلام تھے تو انہوں نے باقاعدہ اسلامی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجوروں کے درخت اور 40 اوقیہ سونا کے بدلے میں حضرت سلمان فارسی کو یہودی سے رہا کروایا تھا اور پھر آزاد کروا لیا تھا. اور پھر اپنی جتنی بھی جنگیں پھر اس کے بعد ہوئی ہیں تو حضرت سلمان فارسی اپنی جنگی مہارت کا اس میں آزادانہ استعمال کرتے رہیں. پھر یہاں پر بچوں 2-3 جنگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر سازش کی تھی اور جب مدینہ پر حملہ کرنے کے بارے میں انہوں نے سوچا تو اس وقت دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ مدینہ شہر کے چاروں طرف خندق کھود دی جائے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت زیادہ پسند فرمایا تھا اور انہوں نے اجازت دی تھی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ شہر کے چاروں طرف خندق کھود دی جائے. تو اسی لیے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے.
تو اس جنگ کے بعد حضرت سلمان فارسی مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے. پھر ایک اور جنگ کے بارے میں بتایا کہ طائف کی جنگ میں ان کی ایما پر یعنی ان کے کہنے پر مسلمانوں نے پہلی مرتبہ منجنیق کا استعمال کیا. بچوں منجنیق ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جو کہ لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور بہت دور تک وہ جسے لوہے کا اس میں گولا لگا دیا جاتا ہے اور بہت دور تک نشانہ لے کر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تو دشمن پر وہ گولا جا کر گرتا ہے. جس طرح سے ہم لوگ غلیل کا استعمال کرتے ہیں تو غلیل کی بڑی شکل منجبیق کہہ سکتے ہیں. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی نے بہت زیادہ جنگی کارنامے انجام دیے تھے. حضرت عمر کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تو اس وقت خود سلمان فارسی اس لشکر کے سپہ سالار تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے ہم وطن ایرانیوں جو ایرانی ان کے ہم وطن تھے ان کو مخاطب کیا تھا اور انہیں سمجھایا تھا. تو بچوں ان کا یہ ایک قول ہے, یہ میں پڑھ کر آپ کو بتا رہی ہوں. ایرانیوں کو انہوں نے مخاطب کیا اور سمجھایا تھا, میں تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں, تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں, اگر تم اسلام لے آؤ تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہیں, تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہیں. لیکن ایرانیوں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ لڑی, لیکن جنگ میں شکست ایرانیوں کی ہوئی, دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. پھر بچوں یہ آخری ایک پیراگراف بتایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ ایسا زمانہ تھا جب غلاموں کو ملکوں کا حکمراں بنا دیا جاتا تھا اور صفہ کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنا دیا جاتا تھا. تو ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی حضرت سلمان فارسی مدائن کے ناظم اعلیٰ تھے, حاکم تھے, مگر پھر بھی حاکم ہوتے ہوئے بھی چاہتے تو بہت آرام کی زندگی گزار سکتے تھے. مگر پھر بھی حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ کھجوروں کے باغ میں چھاؤں میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے بچوں, ٹوکریاں بناتے تھے, چٹائیاں بنتے تھے, ٹھیک ہے, اور عشق رسول کی تڑپ میں ہمیشہ بے چین رہا کرتے تھے. انہیں لگن تھی کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ملاقات کروں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمیشہ اسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے مشتاق رہا کرتے تھے. تو اب چونکہ حاکم تھے اس لیے حکومت کی طرف سے ان کو کچھ عطیہ دیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, مگر پھر بھی اس عطیے کو وہ لیتے نہیں تھے, انکار کر دیتے تھے, اور کبھی لے بھی لیا تو انہیں غریب و غربا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. ان کی روزانہ کی آمدنی بتائی ہے 3 درہم. تو 3 درہم روزانہ کی آمدنی تھی, اس میں سے 1 درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے جو سامان کی ضرورت ہوتی تھی وہ سامان خریدتے تھے, 2 درہم گھر میں خرچ کے لیے دیتے تھے, اور 3 درہم جو ہوتا تھا وہ غریب غربا میں خیرات کر دیا کرتے تھے. یہی ان کے روزمرہ کے معمولات تھے. تو ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دنیا سے رخصت کا وقت قریب آیا تو حضرت سعد بن وقاص ان کی عیادت کے لیے گئے. تو حضرت سعد بن وقاص کو دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رونے لگتے ہیں. تو حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں, ان سے وجہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو, مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا, ٹھیک ہے. اور حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کا کل اثاثہ, حضرت سلمان فارسی کا کل اثاثہ بچوں کیا تھا, ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا. 2 چیزیں حضرت سلمان فارسی کے پاس تھیں, مگر پھر بھی اس بات سے وہ ڈر رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نظریں ملا پاؤں گا, کیونکہ انہوں نے جو مجھے تعلیمات دی تھی ہو سکتا ہے میں ان تعلیمات پر پورا نہیں اتر پا رہا ہوں. یہی سوچ کر وہ زار و قطار روتے رہتے تھے. پھر حضرت سلمان فارسی سن 33 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے. انتقال کے وقت ان کی عمر 80 برس کی تھی اور ان کا مزار آج بھی مدائن میں عراق میں موجود ہے. تو بچوں یہ ہے ہمارا پہلا سبق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو اس سبق کو میں نے آپ لوگوں کو ایک دم خلاصہ کر کے بتا دیا, امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو بچوں کتاب میں اس کے معنی اور اشارات دیے گئے ہیں, وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے. اور جہاں تک سوال جواب کا تعلق ہے تو یہ سوال اور اس کے جواب میں آپ لوگوں کو ارسال کر دوں گی, آپ لوگ اسے یوٹیوب پر حاصل کر سکتے ہو.
ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں میں بتائیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. شکریہ.